अस्सलाम वालेकुम तलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तलाल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तलाल भाई हमें एक डीएम मौसूल हुआ है एक हमारे भाई का, और वो उनका सवाल बड़ा मज़े का सवाल है। शायद आप भी सुनेंगे तो आप शायद अपने आप को इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ, और बहुत सारे शादीशुदा व्यूअर्स जो हैं हमारे, वो अपने आप को इससे रिलेट कर पाएंगे। वो कहते हैं मेरी बेगम शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती है, तो मैं उसको किस तरीके से इस चीज़ से ख़त्म करूँ, उसका ये तासर रुझान इस चीज़ से कम करूँ। ये आजकल हर घर का प्रॉब्लम है कि बेगम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है, बड़ी शॉपहॉलिक है। तो मेरे ख़्याल में तो शॉपहॉलिक होना एक डिज़ीज़ है, मेंटल डिज़ीज़ है, और ये हमारी फ़ीमेल जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। ख़ास तौर पे जब से ये ई कॉमर्स वाला मामला है, तो अब तो फ़ोन के ऊपर बैठे हुए थैंक्स टू करोना, और उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा शॉपहॉलिक ये वाले साइड इफेक्ट्स कोरोना के जो है ना वो ये बड़े खतरनाक कभी नहीं सोचे थे। ये वाले तो वो हैं जिनकी कोई वैक्सीन भी नहीं है ना, मसला ये एक्चुअली है। बताएं फिर वो क्या वैक्सीन है। मैं आपको बताऊं कि शॉपिंग करना इस मकसद से करना कि आपकी कोई ज़रूरत है जो आपने पूरी करनी है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन शॉपिंग इसलिए करना कि आप अपने इमोशंस को किसी तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, आपके जो अनरिजॉल्व इमोशंस हैं उनको आप डील करना चाहते हैं, जो आपकी साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग है, यानी आप जहनी तौर पर क्योंकि अच्छा नहीं महसूस करते, तो आप महज अच्छा महसूस करने के लिए आप ख़रीदना चाहते हैं, आप एक स्पेंड फ्रीक बन जाते हैं, आप ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि बहुत महंगी होती हैं ताकि दूसरे लोग उसको देखें। आप जब ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि आपकी ज़रूरत की नहीं होती लेकिन आप फिर भी ख़रीद लेते हैं और बाद में ऐसी नई पड़ी किसी को उठा के देते रहते हैं, तो ये जो है ये फितरती तौर पर एक तरीक़ाकार है अपने इमोशंस को किल करने का, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाने का। और ये एडिक्टिव इसलिए है क्योंकि ये वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। समझने की बात यह है कि ज़्यादातर जो लोग बहुत महंगी शॉपिंग्स करते हैं ये वो नहीं होते जो लोग खुद बहुत अर्न कर रहे होते हैं। ज़्यादातर इनमें से वो होते हैं जिनके हस्बैंड शराब पी रहा है, वो और कोई गलत काम कर रहा है, वो मनाइजिंग कर रहा है। अब ये जो बेगम साहिबात होती हैं इनको वो एक चीज़ पे इनका ध्यान लगा देते हैं कि ठीक है पैसा खुला है तो तुम खुला खर्च किए जाओ, और ये उस तरफ जो है वो जो असल मसला है उस पर ध्यान देने की जगह ये इनके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, और वो जो है फिर उनको आदत पड़ जाती है, फिर वो स्पेंड करना चाहते हैं। अगर इनमें से सब में से कोई एक काम भी ना हो मर्द के साथ, वो बेचारा है वही मतलब रगड़ा खा रहा है इस चीज़ के अंदर, तो क्या है? वैसे मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की हुई है कि ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो समझदारी के साथ स्पेंड करती हैं, और समझदारी के साथ स्पेंड करने का मकसद ये है कि जब वो जाती हैं तो जाके वो अगर वो इमोशनली स्टेबल हैं तो फिर वो जब स्पेंड करती हैं पैसे को तो वो रीज़नेबल तरीके से स्पेंड करती हैं और बिला वजह की चीज़ें इकट्ठी नहीं करती रहती। लेकिन आपने देखा है कि जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं जब से ये मार्केट के अंदर आए हैं तो लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। उसकी क्या वजह है? क्या वजह? उसकी ये वजह है कि उन्होंने ना इसको बड़ा साइंटिफिकली डिज़ाइन किया। अच्छा मुझे बताएं कि जो फूड कोर्ट होता है वो हर एक मॉल के अंदर किस फ्लोर पे होता है? आखिरी फ्लोर पे, टॉप पे। क्यों? क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप रास्ते में 10, 20, 30 हज़ार 40 हज़ार लगा चुके होते हैं। अच्छा, वो इसलिए डिज़ाइन किया होता है कि आप पूरी शॉपिंग के अंदर से जाएं, क्योंकि जब आप भूखे होते हैं, आपका पेट खाली है तो आप ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। अच्छा, ठीक है। और जब आप शॉपिंग कर करके थक चुके होंगे तो फिर आप ज़्यादा खाना खाएंगे। तो इट इज़ डिज़ाइन लाइक दैट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बेगम साहिबा शॉपिंग पे जा रही हैं और उससे पहले अगर आप उन्हें खाना खिला के उनका पेट भराओ तो शी इज गोइंग टू स्पेंड लेस, एंड दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट। सो दिस इज अ वैक्सीन। दिस इज अ वैक्सीन। सॉरी लेडीज, लेकिन यस इट वर्क्स। अच्छा नहीं, इसके अलावा देखें, ये तो हो गया ना कि आप एक हैक है, क्विक फिक्स है। इसको लॉन्गर रन के ऊपर कैसे आप किसी के दिमाग में डाल सकते हैं कि यार ओवर स्पेंडिंग इज़ नॉट हेल्दी, ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी नहीं है जो आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो। तो देखिए मेरा ख्याल है कि हर एक खातून को जो है अगर वो अर्निंग है या अर्निंग नहीं है, दोनों सूरतों में
دس از ہاؤ آئی ویلیو اٹ کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیوی کو ایک بجٹ دیتے ہیں ہر مہینے کا اپنی آمدنی کے مطابق. کوئی 1 لاکھ دیتا ہے, کوئی 2 لاکھ دیتا ہے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 50,000 دیتا ہے, کوئی 10,000 دیتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری پاکٹ منی ہے. وٹ ایور یو لائک ٹو اسپینڈ یو کین ڈو اٹ ان دس بجٹ, اور اس کے اوپر آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور یو لیٹ دیٹ لیڈی اسپینڈ, اور پھر جو وائز اسپینڈنگ ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جو وائز اسپینڈنگ نہیں ہے اس کے اوپر آپ خاموش رہتے ہیں. تو اسے ان کو آٹومیٹکلی پتہ چلتا ہے کہ جب وائز اسپینڈنگ کر رہے ہیں تو یہ اس کی تعریف ہوتی ہے, اور جو ہم بلا وجہ شاپنگ کر لیتے ہیں اس کی آپ کو تو زیادہ تر خواتین جب فرسٹ ٹائم جا کے کسی مارکیٹ سے, شاید آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ پہلے ہم جا کے شاپنگ کر کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم دوبارہ جاتے ہیں اسی دکان پہ کیا کرانے, ریپلیسمنٹس کے لیے. کیونکہ یہ تو پسند نہیں آیا. یہ تو گھر گھر کا پرابلم ہے کہ گھر پہنچے. اور پاکستان یہ ایسا ملک ہے جہاں پر منی بیک نہیں ہوتا. جی, منی بیک ریٹرن ہے, ایکسچینج ریپلیسمنٹ ہے, ایکسچینج ہے, ایکسچینج اینڈ ریپلیسمنٹ. پیسے واپس نہیں کیے جاتے کیونکہ یہاں پر لوگوں کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. اچھا, باقی دنیا میں ایسا نہیں ہے. امریکہ میں اگر آپ چلے جائیں تو ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ ان کو جا کے مجھے چیز پسند نہیں آئی میں واپس کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہیں گے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں, یہ آپ کا. اچھا, میں نے نا ایک پارسل منگایا دراز سے یا ایسے جو آن لائن سیلنگ جو ہوتی ہے, اور جب میں نے وہ پارسل منگایا تو جو میں نے چیز منگائی تھی وہ اس کوالٹی کی نہیں آئی. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو چیز ہے یہ میں نہیں رکھنا چاہتا, حالانکہ میں پے کر چکا ہوا تھا, تو کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں آئی. تو ان کے ساتھ ہی ان کو جب میں نے ای میل کی ان کا رسپانس آ گیا کہ آپ بتا دیں کہ اس کے اندر کیا کیا خامی ہے, اس کی کوئی پکچر بھیج دیں, ڈبے کی پکچر بھیج دیں, پیکنگ ضائع نہ کیجیے گا وغیرہ وغیرہ. جو انہوں نے انسٹرکشنز دی میں ان کو فالو کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رائڈر فلانے دن آئے گا, وہ پک کر لے گا. اس نے آ کے پک کی اور وہ پیسے جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں ریفنڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں آئی, کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل چین ہے تو ان کے بھی اسی قسم کی پالیسی. لیکن اگر آپ کسی لوکل برانڈ سے آرڈر کر کے دیکھیں, اس سے پھر کہیں کہ واپس کرنا ہے, وہ آپ کو آپ کیا آ جائے بلاک کر دے گا, وہ بلاک کر دے گا آپ کو. اچھا طلال بھائی, یہاں کی یہ پیراڈائم ہے کہ اور دنیا کے اندر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئے گی تو آپ کو تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو واپس کرنے کے لیے آپ آ رہے ہیں اگر صحیح چیز ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ پہلے آپ ڈھیر ساری چیزیں جو ہے وہ شاپنگ کر لیں, اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس میں سے آدھی رکھ لیں اور آدھی پھر جا کے واپس کر کے آئیں, کیونکہ فلانے نے کہہ دیا اچھا یہ تو اچھا نہیں ہے, یہ تو تم پہ اچھا نہیں لگے گا. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نند بھی وہی لے آئی تھی تو جٹھانی بھی وہی لے آئی تھی, بھابھی بھی میری وہی لے آئی تھی, تو میں نے پھر ان جیسا نہیں خریدنا. تو میں یعنی یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے. سو پاکستانی مائنڈ سیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یا پورے سب کانٹیننٹ کی مائنڈ سیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہاں کے جو بزنسز ہیں وہ آپ کو کبھی بھی آفر نہیں دیتے کہ آپ واپس کرا کے پیسے لے لیں. وہ کہتے ہیں کہ نو ریٹرن پالیسی آن دی ایکسچینج. اچھا طلال بھائی, مجھے پتا ہے ابھی آپ نے اس ویڈیو کے بعد ریکارڈنگ کے بعد گھر بھی جانا ہے. I allow you to tell one lie. Do you face this overspending thing in your house? Not at all. اچھا, میرے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو مسز ہیں وہ بہت ہی وائزلی اسپینڈ کرتی ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے گھر واپس جانا ہے, ویسے میں نے جانا ہے نہیں, ویسے میں نے آپ کو ایک لیکن کی یہ اجازت دی میں تھی. آنےسٹ بات بتا رہا ہوں, اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہر ایک کے سامنے یہ بات کرتا ہوں, اور کیونکہ میں نے ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا. لیکن ایسے ایکسپیرینسز ضرور ہوئے ہیں جس کے اندر کہ میں اپنے ایکسپیرینس سے اگر ان کو کوئی بات بتاتا ہوں تو, اور اگر وہ ایگری نہیں کرتی تو میں ان سے ایگری کر لیتا ہوں. اور میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے نا اپنی ٹی وی لاؤنج کے لیے ایک صوفہ سیٹ آرڈر کیا اور ہم نے جا کے بنوایا. تو وہ جو صوفہ سیٹ تھا اس کے نا سائڈ پہ وڈ تھی, تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ ٹی وی لاؤنج کے اندر یہ جو وڈ ہے نا یہ بہت جلدی خراب ہو جائے گی کیونکہ یہ رفلی یوز ہوتا ہے نا ٹی وی لیونگ روم. تو میں نے کہا کہ یہ فل کور ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ڈیزائن ہے, یہ ایسا ہے, جو کہ خوبصورت تھا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جب وہ آیا تو انہوں نے وہ بڑا ان کو پسند آیا, اور مجھے پتا تھا کہ اس پہ جب کوئی گرم چائے کا کپ رکھے گا, کچھ چیز گرے گی, اس کو جب رگڑ رگڑ کے صاف کیا جائے گا, یا کوئی گزرتے ہوئے کوئی ٹیبل کا کونا لگے گا تو یہ ڈیمیج ہوگا. تو وہ ہوا, اور جب وہ ہو گیا تو اچھا اس وقت جب میں نے یہ اسپینڈ کیا تو میں نے یہ سوچ کے اسپینڈ کیا کہ جو میں اسپینڈ کر رہا ہوں یہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں ان کو خالی یہ سکھانے کے لیے کہ ہاؤ ڈو وی شاپ دس اسپیسیفک تھنگ. اور
اس کے کوئی سال ڈیٹ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو کوئی ٹھیک کر لینا چاہیے. تو اور ہم نے پھر اس کو ٹھیک کرا لیا. تو اگر آپ کبھی کے بعد نا اپنے اسپاؤس کے اوپر اس لیے اسپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ سیکھ لیا تو آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سفل ہوگی, کیونکہ آپ سیکھنے بھی تو پیسہ لگاتے ہیں, جیسے کالج میں پیسہ لگاتے ہیں, یونیورسٹیز میں پیسہ لگاتے ہیں, آپ کاؤنسلنگ میں سیکھنے کے لیے پیسے انویسٹ کرتے ہیں. ویسے ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کاؤنسلنگ کوئی فری سروس ہوگی, تو یہ بالکل بھی فری سروس نہیں ہوتی, یہ ایسے ہی سروس ہوتی ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں تو آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے اس سے کاؤنسلنگ لیتے ہیں. لیکن سم ہاؤ ہم نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی اتنا اچھا ریکگنائز نہیں کیا. پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی فری سروس, یہاں پر میں ایک چیز کہتا چاہوں کہ نتھنگ از فار فری ایکسیپٹ مدرز انکنڈیشنل لو. دیٹ از اس کے علاوہ اور کوئی چیز فری میں نہیں ملتی. اچھا طلال بھی, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آؤٹ آف بورڈم جا کے شاپنگ شروع کر دیتے ہیں, گھر پہ بور ہو رہے ہیں. دیٹ از اے رانگ وے. اگین یہ بھی غلط طریقہ ہے. آپ اگر بورڈم آپ کو ہو رہا ہے, آپ کے ایموشنلی آپ اچھا نہیں فیل کر رہے, آپ لو فیل کر رہے ہیں, آپ کی انگزائٹی ہو رہی ہے, آپ شاپنگ کر رہے ہیں, آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, آپ شاپنگ کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ ڈپریشن کے نتیجے میں شاپنگ کریں گے تو ایونچولی پھر کیا ہوگا کہ آپ فضول چیزیں خریدنا شروع کر دیں گے, آپ اننیسری چیزیں خریدنا شروع کر دیں گے, کیونکہ اس سے آپ کو ایک ٹیمپریری ایک شارٹ ٹرم ریلیف ملے گا. لیکن جو اندر رہنے والا مسئلہ ہے وہ تو وہیں کا وہیں ہوگا. سو آپ شاپنگ ضرور کیجئے لیکن ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے نہیں. اس کے لیے آپ یا تو کاؤنسلنگ لیتے ہیں یا پھر کاؤنسلنگ کو میڈیسن. اچھا, آئی ہیو اے کنفیشن ٹو میک. یہاں پہ میں جب بور ہو رہا ہوتا ہوں نا تو آئی اسٹارٹ بائنگ ڈیکوریشن پیسز, آئی اسٹارٹ بائنگ فریمز, وال ہینگنگس, اسکلپچرز, اس طرح کی چیزیں میں مطلب خریدنا شروع کر دیتا ہوں. شوڈ آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز ایموشنل شاپر, جس طرح ایموشنل ایٹرز ہوتے ہیں, یہ کیا ایموشنل شاپرز بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اسپینڈنگ نہیں کرتے, اسپینڈنگ کرتے ہیں آپ اپنے نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. تو اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو پہلے اپنے موڈ کو ٹھیک کر لیں. اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ شاپنگ پہ نہ جائیں, پہلے آپ کھانا کھا لیں. ٹھیک ہے, مطلب یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا اور کھانا سامنے تیار ہے تو پہلے کھانا کھا کے پھر نماز پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنا آپ کا کھانے پہ دھیان دے. بالکل بالکل بالکل. سو اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا, ان کو ایکسپریس کر پانا, اپنی فیلنگز کے ساتھ انٹرنلی کنیکٹ کر پانا, یہ بہت جو ہے وہ اہم رول پلے کرتا ہے. بہت بہت شکریہ طلال بھائی. امید کرتے ہیں کہ ہمارے ان دکھی بھائی کو ان کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا, اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں, مرد بھی, جو اوور شاپنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ایکسٹرا ایکسیسو شاپنگ پہ جاتے ہیں, تو وہ اس چیز کو مینٹلی طور پہ ایکسیپٹ کریں گے کہ دس از اے مینٹل ڈیزیز, اوور شاپنگ, بینگ اے شاپaholic. تو بہت بہت شکریہ طلال بھائی. تھینک یو ویری مچ.